بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم بہنوں، بھائیوں اور دوستوں۔ آج ہم ان 5 آیتوں میں سے دوسری آیت کا ذکر کر رہے ہیں، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184، جس میں روزے کا ذکر ہے۔ تو پہلے ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 184 کی تلاوت سنتے ہیں، پھر اس کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہیں۔ تو دوستو، اس آیت کا ترجمہ ہے، گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے۔ پھر وہ جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرض روزے گنتی کے دن ہے، یعنی صرف رمضان المبارک کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا۔ لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب الجلال نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، اور اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے، اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا آخرت کا فائدہ ہو، تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ حیض اور نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں جنہیں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے، اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کی یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان ہو جو طبیب ذہنی طور پر فاسق نہ ہو۔ روزے کے رخصت کے چند اہم مسائل ہیں۔ نمبر 1، جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ نمبر 2، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے۔ نمبر 3، جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مسکین کا فدیہ، شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ روز بروز کمزور ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت ہے کہ امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے، اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف سا یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو اسے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جاتا ہے۔ مسئلہ اگر کوئی شیخ فانی غریب اور نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا رہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیہ کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام نے نماز کے خشوع اور خضوع
میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی ہے، یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا۔ ترجمہ ہے، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کی طبی فوائد ہیں۔ طبی لحاظ سے روزوں کے بے شمار فوائد ہیں، ان میں سے 6 فوائد درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول کو، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 6، روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد قدس اللہ تشریف فرما ہوئے اور مجھ سے فرمایا، اب کے رمضان میں مشدد ہوگا روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور ہر چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے الحمدللہ روزہ نہ چھوڑا۔ اسی کی برکت کے نے فضل اللہ تعالیٰ شفا دی کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے اور روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔